آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر فرمایا، آپ نے میرے دونوں کاندھوں کو پکڑ ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر راہ گیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں سے اپنی بیماریوں کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ کے کاندھوں کو، آپ رضی اللہ عنہ کے کاندھوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو، دنیا میں ایسے رہو۔ ہمیں یہ سبق دے دیا گیا، اپنی تمام امت کو پیغام دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ گیر۔ مسافر کتنا دیر رکتا ہے؟ یا ایک دن، یا ایک رات، یا 3 دنوں سے 3 راتوں کے بعد وہ مسافر نہیں ہوتا، وہ مقیم بن جاتا ہے۔ بلکہ کچھ کہاں ایک روایت میں ہے 15 دن۔ اگر کہیں پہ کسی جگہ بندہ چلا جائے، وہ وہاں پہ 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہو، پھر اس کو نماز پوری پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ مسافر نہیں ہوتا، وہ مقیم وہاں پہ مقام ہو جاتا ہے، مقیمی بن جاتا ہے۔ جو بندہ 15 دن سے کم دن کے لیے رہے وہ مسافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 15 دن سے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا پتہ کب تک زندگی ہے، کیا پتہ کہ آج کتنا لمحہ ہے ہمارے پاس اور کتنا نہیں ہے، یہ بھی سوچ لینا چاہیے۔ آگے فرما دیا کہ راہ گیر کی طرح، راہ گیر جو مسافر راستے میں چلنے والا ہوتا ہے وہ کتنا دیر رکتا ہے؟ وہ تو فوراً چلا جاتا ہے۔ ایسے اپنی زندگی اختیار کرو جیسے ایک راہ گیر راستے پہ چلنے والا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یہ سوچو کہ رات ہو گئی، اب شام ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے صبح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میری زندگی میں۔ آگے فرمایا جب صبح کرو تو یہ شام کا انتظار نہ کرو، یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی سوچ لو شام کا انتظار نہ کرو، یہ بھی نہیں پتہ دن کے کسی وقت بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔ آگے فرما دیا اپنی صحت میں، اپنی بیماریوں کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کرو۔ آگے فرما دیا جب آپ کے پاس صحت موجود ہو، وہ بیماری کے لیے اپنی صحت کو اپنے بچا کے نہ رکھو، اپنی صحت کو جمانی کو استعمال کرو، اپنی صحت کو، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس بیماریاں آ جائیں۔ آگے فرما دیا زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کرو۔ آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس میں کچھ بنا لو، اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بنا لو۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور ابن حبان شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 694۔ یہ دلائل الفالحین میں بھی ہے، صفحہ نمبر 400، جلد نمبر 2۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت حاصل کریں گے، اگر وہ حلال طریقے سے کمائیں گے پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر حرام طریقے سے کمائیں گے، اللہ معاف کرے، کوئی حرام طریقے سے کمائے گا، یا اگر ہم میں سے کچھ لوگ حرام کے ذریعے سے کمائیں گے، یا اگر ہم کمائیں گے حرام کے ذریعے، پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب مبتلا کرے گا اپنے اسی کے اوپر جو بندہ حرام کے طریقے سے کمائے گا۔ یہ شعب الایمان باب فی زہد و قصر العمل، حدیث نمبر 1622۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 756۔